نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے بین الحکومتی تجارتی لین دین کا جائزہ اجلاس۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے انتظام اور آپریشنز کی آؤٹ سورسنگ کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک پر غور۔ کیس کو دوبارہ کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت۔ ریلوے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کابینہ کمیٹی کا ریلوے میں تجارتی کارگو کی نقل و حرکت کو آسان بنانے پر بھی غور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے مابین باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو سراہا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے دوستانہ روابط کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ اور OSCE سمیت عالمی فورمز پر فعال تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس۔ عالمی سطح پر پاکستانی ماہرین کی تقرری کے لیے مؤثر نظام وضع کرنے پر غور۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی بھرپور اور مؤثر نمائندگی یقینی بنانے پر اتفاق۔ میرٹ اور شفافیت پر مبنی نامزدگی کے اصولوں پر زور۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بامقصد اور تعمیری مذاکرات ہوئے۔ باہمی تجارت کے ساتھ سرمایہ کاری پر بھی بات ہوئی۔ ان مذاکرات کا نتیجہ دونوں ممالک کے معاشی تعلقات میں استحکام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور میڈیا کے مثبت کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قومی مفاد کے تحت ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر زور۔ دونوں وزراء کا ریاستی بیانیے کو مضبوط، عوام میں اعتماد کی فضا قائم رکھنے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات کے تدارک کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ مارکہ حق پر ISPR کی مفصل ڈاکیومنٹری جاری۔ حقائق پر مبنی ڈاکیومنٹری کو ناظرین کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ مارکہ حق کے تمام واقعات تربیت کے ساتھ بیان۔ بھارتی شہری پہلگام واقعے کو فالس فلیگ آپریشن کہہ کر آپریشن سندور کی ناکامی پر سخت سوالات۔ بھارتی شہریوں کا پہلگام واقعے کے ذمہ داران کو ہٹانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش بھی اجاگر۔ بھارت کے گرائے گئے طیاروں کا ملبہ بھی دکھایا گیا۔ بھارت کی جانب سے معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے اور مساجد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی ڈاکیومنٹری کا حصہ۔ Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are two serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. امریکہ کے صدر نے بھارت کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ حالیہ جنگ کے دوران پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے تھے۔ پہلگام حملے پر بھارت نے بغیر ثبوت الزام پاکستان پر عائد کیا۔ ٹرمپ کی تصدیق۔ دونوں ممالک کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا۔ دنیا میں جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ امریکہ کو دنیا بھر کے لیے کرپٹو کرنسی کا مرکز بنائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بھارتی فضائیہ کی عبرتناک ناکامی کی کلئی کھل گئی۔ مودی حکومت کی پردہ پوشی اور بھارتی فضائیہ کی جنگی حماقت بے نقاب۔ پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی فضائیہ کے جدید طیارے گرا کر دشمن کی طاقت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت کے کم از کم 5 طیارے تباہ ہوئے، جن میں مہنگے رافیل بھی شامل تھے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ۔ جموں و کشمیر کے عوام آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کی تجدید۔ 19 جولائی سن 1947 کو ریاستی عوام نے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔
مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 3 نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی مذموم بھارتی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ یوم الحاق پاکستان کشمیری عوام کی اجتماعی سوچ اور پاکستان سے فطری رشتے کی روشن علامت۔ 19 جولائی سن 1947 کو کشمیر کے غیور عوام نے پاکستان کے ساتھ الحاق کی تاریخی قرارداد منظور کی۔ کشمیریوں کی قربانیاں آج دنیا بھر میں آزادی اور قربانی کی مثال بن چکی ہیں۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنے تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رہے گی۔ صدر آصف علی زرداری کا یوم الحاق پاکستان پر پیغام۔ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی سال 1947 میں شروع ہونے والی داستان آج بھی جاری و ساری۔ کشمیریوں کی تیسری نسل بھی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے اپنے آباء و اجداد کی طرح پرعزم ہے۔ حکومت اور پاکستان کے عوام کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے رکن قومی اسمبلی چودھری نصیر احمد عباس اور مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ملک نور اوان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی منصوبوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ ہر علاقے کی یکساں ترقی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں کوہستان میں کرپشن میگا سکینڈل۔ نیب کی 40 ارب روپے کرپشن سکینڈل میں 8 اہم ملزمان کی گرفتاری۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار شامل۔ گرفتار افراد نے جعلی بلنگ اور ترقیاتی فنڈز کی منی لانڈرنگ کی۔ نیب کی جانب سے چھاپوں کا سلسلہ جاری، مزید گرفتاریاں متوقع۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل کل سے شروع ہوگا۔ 25 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور آندھی کی پیشگوئی۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ پنجاب بھر کی انتظامیہ ہائی الرٹ۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں کل سے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ مرطوب ہوائیں سندھ اور ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں 21 سے 25 جولائی کے دوران مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات میں بھی بارش متوقع۔ برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری اور فائرنگ۔ 41 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کے منتظر 29 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، قحط کی صورتحال۔ ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے اونروا کی رپورٹ۔ شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق۔ شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا اعلان۔ تھامس بریک کی شام کے قبائلی گروپوں سے بھی ہتھیار ڈالنے کی اپیل۔ شام اور اسرائیل کا جنگ بندی معاہدہ ترکی، اردن اور دیگر ہمسائے ممالک کی حمایت سے ممکن ہوا۔ شام کے تمام مسلح اور متحارب فریق ہتھیار ڈالیں اور ایک متحد پرامن شام کی تعمیر میں حصہ لیں۔ تھامس بریک کا ٹویٹ۔